لیکن اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب آپ کن کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں، کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ احتساب ایک وہ ہے کہ احتساب کا قانون آیا ہے، تو شکنجے میں اب جا رہے ہیں لوگ، وہ لوگ جو کسی وقت غریبوں اور حقیروں کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے، بے سہارا لوگوں کو گرفتار کر لیتے تھے، ان ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے، آج وہی لوگ اب اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، اس سے سبق حاصل کرو اور آئندہ کے لیے سوچو میرے عزیز، کس طرح کی دیانت اور امانت والی قیادت لانی ہے۔ کہ آپ نے سنا کہ عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ رات کو بیٹھ کر کام کر رہے تھے چراغ کی روشنی میں۔ 1400 سال پہلے بجلی نہیں تھی، مٹی کا تیل نہیں تھا اور لیمپ نہیں تھے، گیس نہیں تھی۔ 1400 سال پہلے عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کر اپنی بیٹھک میں فرامین خلافت لکھ رہے تھے، گورنروں کو احکامات لکھ رہے تھے۔ درمیان میں بی بی صاحبہ تشریف لائیں اور بی بی صاحبہ نے آ کر کہا کہ میرے محترم شوہر، جو خرچ آپ نے مجھے دیا ہے وہ ناکافی ہو گیا، کل مجھے آپ کچھ پیسے ایسے کہ ضرور دے دیں تاکہ میں گھر کا خرچ چلا سکوں۔ اس دفعہ اخراجات کچھ زیادہ ہو گئے تھے۔ ابھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چراغ بجھا دیا، پھونک ماری، بجھا دیا۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ محترم شوہر محترم، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے گھر کی بات چیت شروع کر دی تھی، آپ نے گھر کے اخراجات کی بات چیت شروع کر دی تھی، اور میں حکومت کا کام کاج کر رہا تھا اور اس کے لیے حکومت کا تیل جلا رہا تھا۔ تو کیونکہ گھر کی بات چیت ہو رہی تھی اس لیے حکومت کا تیل اس میں استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ اب آپ گھر کی بات کیجئے تاکہ پھر بعد میں اس کا تیل جلا لوں گا۔ بیت المال کا پیسہ امانت ہے، اور جو اس امانت میں جو قوم کا پیسہ جو خزانے میں جمع ہوتا ہے وہ امانت ہے۔ جو اس امانت میں خیانت کرے وہ خائن ہے، جو خائن ہے وہ منافق ہے، جو خائن ہے وہ منافق ہے۔ میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا ائتمن خان، منافق وہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے، اذا عہد غدر، اس سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ منافق جب منافق قیادت قومی اسمبلی میں بیٹھے گی، قومی خزانے کو لوٹیں گے، اپنے محلات لندن اور پیرس میں بنوائیں گے، تو اس قوم کے لیے کیا بچے گا؟ اب اس قوم کے لیے کیا بچے گا؟ میں نے ابھی حال ہی میں صدر صاحب نے بلایا اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کا موقف سننے کے لیے کہ جمعیت علماء پاکستان کیا چاہتی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے موقف سننے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ تھا، میں نے کہا اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یزید کے زمانے میں یزید کے کارندے ٹیکس جمع کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن ٹیکس نہیں ملتا تھا، لوگ بائیکاٹ کر دیتے تھے، ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے تھے، یزید کے کارندے مارے مارے پھرتے تھے اور لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے کہا صدر صاحب، یزید کے بعد وقت آیا، دور آیا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو چراغ بھی قومی خزانے کا چراغ جو جل رہا تھا، تیل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا، جب اس عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو لوگ سرکاری دفتر میں پہنچ کر ٹیکس جمع کرانے کے لیے پہنچ جاتے تھے، تو افسران مال یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، بھئی تم ہی لوگ تھے یزید کے زمانے میں ٹیکس نہیں دیتے تھے، ہم چکر لگا لگا کے تھک
دینے سے انکار کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے. اب تم خود دینے کے لیے آتے ہو. انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا یزید کے لیے کچھ نہیں ہے اور عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جان بھی حاضر ہے. ہمیں معلوم ہے، لوگوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں یہ خزانہ غریبوں کے کام آ رہا ہے. جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں یہ خزانہ قومی مفاد میں خرچ ہو رہا ہے. جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں اس خزانے سے غریبوں کے اور متوسط درجے کے لوگوں کے قرضے ادا کیے جا رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے، قوم خوشحال ہو رہی ہے، اس ٹیکس سے قوم خوشحال ہو رہی ہے. اور آپ نے جو ٹیکس دیے 3 سال کے عرصے میں قوم خوشحال نہیں ہوئی، حکمران خوشحال ہو گئے. حکمرانوں نے اپنے محلات لندن میں بنوا لی، خرید لی، فرانس میں زمینیں خرید لی، امریکہ میں اور یورپ میں عیاشیوں کے اڈے اور ہوٹل خرید لیے. یہ پیسہ لوٹا ہوا پاکستان کا، غریبوں کا، آپ کی حلال کی کمائی، آپ کا پیسہ قومی اسمبلی میں جا کر 3 سالہ دور حکومت میں پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عوام کے ساتھ میں جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہی تھا کہ اس ملک کو غریب کر دیا. اس ملک کی عزت اور آبرو کو اور غیرت کو ایک فقیر، ایک بھیک منگا، ایک مفلس، ایک لٹیرا ملک بنا کر ورلڈ بینک عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے پیش کر دیا. موجودہ حکومت نگراں حکومت ہے. نگراں حکومت میں بھی صدر صاحب سے نے کہہ دیا اور اب پھر کہتا ہوں، نگراں حکومت میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا خود احتساب ہونا چاہیے. یہ مانا کہ وزیر اعظم اچھے آدمی ہیں، یہ مانا کہ وہ باکردار آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھی اور ورلڈ بینک کے کارندے جو صدر صاحب آپ نے بلائے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو گھس آئے ہیں کیبنٹ میں، یہ نہیں چلے گا. پاکستان اس طرح سے نہیں چلے گا. اگر پچھلی حکومت بے نظیر کی حکومت اگر ختم کی جا سکتی ہے تو نگراں حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے. کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی اللہ کی ذات. دیکھو آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ نے یہ فرمایا کہ میں 98 میں الیکشن کراؤں گی، میں کراؤں گی، میری نگرانی میں ہوگا، میں کراؤں گی. وہ میں کہاں ہے تلاش کرو. وہ میں لانڈی جیل میں ہے، کہاں ہے؟ وہ میں سرے محل میں ہے، کہاں ہے؟ اب تو وہ میں جو ہے ہم اسے کہتے ہیں بکرے کی ماں خیر مرو. تو نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان مظلوم ہے، پاکستان کے غریب عوام کے خون کو چوسا ہے. تم نے ساری دولت ان بے ایمانوں نے، لٹیروں نے اکٹھی کر کے یہ قوم کے ڈاکو اور چور ثابت ہوئے. انہوں نے بیرون ملک اپنے سرمایہ کو بینکوں میں جمع کر دیا اور پاکستانی قوم کنگال ہو کر اب بھیک مانگ رہی ہے ورلڈ بینک سے. یہ آکسیجن ٹینک اب لگایا ہوا ہے. ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے. یعنی پاکستان اپنی موت کے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر موت کے دروازے پر کھڑا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. اب اس کو ورلڈ بینک آکسیجن دے رہا ہے. دیکھا آپ نے پاکستان کس حال میں پہنچا اور کس حال میں ان لوگوں نے پہنچایا. یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ لٹیرے، یہ بڈیرے، یہ صنعت کار، یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ نسخہ لاتے ہیں کبھی امریکہ کا، کبھی ورلڈ بینک کا، کبھی فرانس کا، کبھی برطانیہ کا. جمعیت علماء پاکستان آپ کو نسخہ پیش کرتی ہے دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نظام مصطفیٰ، جمعیت علماء پاکستان کا نسخہ ہے نظام مصطفیٰ کا.
کملی والے کا نسخہ شفا۔ اب آپ خود سوچ لو، اچھی طرح فیصلہ کر لو میرے عزیز، اگر یہ اسمبلی پھر وہی لٹیرے آئے تو پھر ٹوٹے گی۔ اگر چاہتے ہو تو دیانتدار، باکردار، برادری سے بے نیاز ہو کر، قبیلے سے بے نیاز ہو کر، لسانیت سے بے نیاز ہو کر، یہ سمجھ کر کہ اسلام تمہارے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے کہ اگر مجھ کو کچھ مل سکتا ہے، اگر مجھ کو میرا حق مل سکتا ہے، تو حق دینے والوں میں سب سے بہتر حق دینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے بہتر، رسول اللہ سے بہتر کوئی حق دینے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے بنیادی حقوق کے ضامن ہیں، تمہارے روٹی کے بھی اور کپڑے کے اور مکان کے ضامن ہیں۔ نظام مصطفیٰ اگر نافذ ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شخص کو بھوکا نہ سونے دے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا کہ اب میں آئندہ سال دورہ کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں دریائے فرات کے کنارے، آدمی تو بہت بڑی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ جانور بھی بھوکا مر جائے۔ اسلامی حکومت جانور کی بھی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ جب جانور کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو انسان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ کی حکومت لاؤ، نظام مصطفیٰ کے خادموں کو لاؤ جو اس ملک میں رسول اللہ کا لایا ہوا نظام نافذ کرے، امیر و غریب کے فرق کو بٹھائیں، میرٹ کی بنیاد پر، ترجیحی بنیاد پر ہر شخص کو اس کا حق ملے، انصاف دروازے پر پہنچے۔ یہی ہے طریقہ محمد رسول اللہ۔ اور پاکستان میں آج تک 49 برس گزرنے کے بعد، 31 حکومتوں اور سربراہوں اور وزیر اعظموں کے رخصت کے بعد، ابھی بھی آج تک یہ نسخہ نظام مصطفیٰ، نسخہ شفا نہیں آزمایا۔ اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ اس نسخہ شفا کو اس ملک میں نافذ کر دیں۔ یہ ایسے لوگوں کو اپنے ووٹ کو دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے، یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، پوری دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے۔ جو بھی نیک آدمی ہو، خوف خدا اور عشق رسول رکھنے والا ہو، وہی آپ کا نمائندہ ہو۔ جب اس سے نیکیاں ہوگی تو آپ کو بھی اس نیکیوں میں ثواب ملے گا۔ اور اگر بدکار اور شرابی ممبر قومی اسمبلی میں گیا تو اس کے گناہوں میں حصے دار ووٹ دینے والا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی گناہوں میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کا پیغام نظام مصطفیٰ کا پیغام ہے، وہ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو، پاکستان کی سرزمین پر جو مسائل درپیش ہیں، دیکھو میرے عزیز ہم وطنوں، اس وقت مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلے کا حل کیسے ہوگا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو باقی رکھنا ہے یا نہیں، اور باقی رکھنے کے لیے ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں۔ اگر ایسی حکومت آ گئی، ایسے بے ایمان لوگ آ گئے، امریکہ کے غلام آ گئے جو امریکہ کے آگے، اب پچھلی حکومت بھی 3 برس تک امریکہ کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی، امریکی ایجنڈے پر عمل کر رہی تھی،